اپنے گناہ کو جو بار بار روتا تھا، اس کا یہ رونا اللہ کو بڑا پسند پڑا، اسی رونے کی برکت سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ اور رہی بات، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی نیکی کی نحوست سے جہنم میں جائیں گے، تو کسی نے نیک عمل تو کیا، شیطان نے اپنے آپ کو شیطان کے حملے سے محفوظ رکھے، شیطان برائی کروانے میں کامیاب نہ ہوا، پھر جب نیکیاں کر لیے تو شیطان اب ان کو کبر اور غرور کے اندر ریاکاری میں مبتلا کر دیا۔ ارے صاحب آپ کیوں پرواہ، آپ نے اتنی نیکیاں کر ڈالی ہیں، اب آپ کو کیا فکر، اور آپ پھول گئے۔ بس نیکیوں کی وجہ سے شیطان نے آپ کے اندر تکبر اور غرور پیدا کر دیا۔ اب جہاں غرور پیدا ہوا کہاں گیا انسان؟ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ایک بیٹا تھا عبداللہ ہے، دوسرا بیٹا صالح ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ نہیں، صالح دوسرا بیٹا۔ صالح کہتے ہیں کہ میرے والد کا جب انتقال ہو رہا تھا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا میرے والد کا جب انتقال ہو رہا تھا، مرض الموت میں تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال دے شیطان کس طرح سے، مرض الموت میں ہم نے دیکھا کہ والد بڑے پریشان ہیں، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حلق سوکھ رہا تھا، اور میں پانی اور چمچہ لے کر کے کھڑا تھا اسے، جب بھی والد اشارہ کرتے چمچے سے پانی حلق میں ڈال دیتا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ایک مرتبہ اشارہ کیا، پانی لاؤ ذرا سا، میں پیالے میں پانی لیا، چمچہ لے کر کے جیسے قریب پہنچا، کہتے لا نہیں۔ اب پانی مانگے اور میں پانی لے کے قریب گیا تو کیا کہا؟ لا ہرگز نہیں۔ تو میں ہٹ گیا بھائی کہ ہم ہی کو روک رہے ہیں۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد پھر لا ہرگز نہیں۔ میں نے کہا میں تو پانی لے کے دور ہٹ گیا، اب لا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیٹھے رہے، لیتے ہیں، تھوڑی دیر میں پھر تیسری مرتبہ کہتے ہیں لا ہرگز نہیں۔ مجھے بڑی حیرت کہ پانی ایک مرتبہ لے کے گیا اور لا لا کتنی مرتبہ کہا، اور معلوم پتا کسی کو دھتکار رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ کے بعد خاموش ہوئے، چہرے پر ذرا کچھ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، تو کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے کہا والد صاحب پانی آپ نے مجھ سے مانگا، میں پانی لے کر کے آیا تو آپ نے لا کہا، میں کنارے گیا، اس کے بعد بھی آپ نے 2 مرتبہ لا 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 کہتے رہے، کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹے بات اصل ہے، زندگی بھر شیطان ہمارا پیچھا کیا لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ جیل میں چلا گیا، ہزاروں کوڑے اور درے میرے پیٹھ پر جلادوں نے برسایا، لیکن شیطان کبھی غلط عقیدے کو غلط عقیدے کے سامنے میں نے گردن نہ جھکایا، شیطان کامیاب نہ ہوا۔ اب میرا آخری وقت ہے تو شیطان سمجھ گیا کہ احمد کو ہم گمراہ نہیں کر سکتے، تو معلوم پڑا شیطان ہم سے کہہ رہا تھا احمد مر جاؤ پرواہ نہیں، تم نے اتنی نیکیاں کی ہیں کہ تمہارا کیا بگڑے گا۔ تو شیطان نے جب ہمارے اندر ہم کو گمراہ نہیں کر سکا زندگی بھر، اور حرام کاریوں سے ہمیں بچایا، ہم جیل میں چلے گئے لیکن بدعتی عقیدے کو میں نے قبول نہیں کیا، تو شیطان مایوس تھا۔ آج آخری وقت میں ہمارے اندر تکبر اور غرور پیدا کرنا چاہتا تھا ہماری تعریف کر کے، تو میں اس کو جھڑک رہا تھا، ابلیس تو کہتا ہے احمد کامیاب ہو گیا، لا، جب تک میری جان نہ نکل جائے اس عقیدے پر احمد اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا۔ تیسری مرتبہ آیا، دوسری مرتبہ پھر میں نے کہا، تیسری مرتبہ ظالم پیچھا چھوڑا، اور میں نے کہہ دیا کہ جب تک احمد کی وفات جان اسی دین اور سنت پر نہ رکب ہو جائے تب تک احمد اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا۔ تو آخر میں شیطان ہمارے پیچھے لگا تھا، کسی بھی صورت کی ہماری نیکیوں کو، ہمارے جہاد، ہماری علمی خدمات، ہماری قربانیوں کو یاد دلا کر کے ہمارے اندر کبر و غرور اور گھمنڈ پیدا کر دے۔ اور بیٹے
ابلیس سمجھتا ہے کہ جہاں ہمارے دل میں کبر و غرور آیا زندگی بھر کی قربانیاں عبادات برباد ہو گئیں. تو میرے بھائی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. مرتے دم تک ہمیں پھر دین پر قائم رہے تبھی ہماری توبہ اللہ کا یہاں قبول ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مومنو تمہاری موت آئے تو مرتے دم تک تم اسلام پر قائم رہو, دین پر قائم رہو, موت تمہاری ایسی آئے. حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگتے ہیں توفنی, کیا دعا مانگتے ہیں؟ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. اے اللہ موت آئے اسی وفا اسلام پر اور اسی دین پر, شریعت پر, والحقنی بالصالحین, اور موت کے بعد اللہ تعالی ہمیں صالحین میں شامل کر دینا. اللہ تعالی ہم سب کو صدق کے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے میرے بھائی, رمضان میں جو مسلمان رہا, رمضان کے بعد پھر جو غیر مسلم بن گیا, غیر مسلم کا ہوتا نا, نہ روزے کے, نہ نماز کے, نہ حج کے, نہ زکات کے, جو نماز روزہ چھوڑا سمجھ جاؤ کہ واقعی اس نے جو کچھ توبہ استغفار کیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس سب کا سب رائے گا اور برباد گیا. کیوں؟ ثم اهتدى پر قائم نہ رہا. توبہ تو کیا لیکن ثم اهتدى. اللہ فرماتے ہیں ایمان درست ہو, توبہ کرے, عمل صالح کرے, پھر مرتے دم تک اسی پر وہ قائم رہے. وہ تو رمضان کے ایک ہفتے بعد بھی کپڑے نئے تو عید والے باقی رہ گئے اور شیر خورمے آج تک چلتے ہوں گے. اسلام جو ہے اس کا غائب ہو گیا. اس لیے ضرورت کیا ہے؟ ثم اهتدى. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب. اچھا اتنی دیر کے بعد چلو بھائی اللہ جزائے خیر دے. حدیث میں بتا رہا تھا کہ 3 آنکھیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تو بہت دور کی بات ہے, دھواں بھی اللہ نے حرام کیا. 2 یاد ہیں. سب سے پہلی غضت محارم اللہ, فلمیں دیکھنے سے جو بات رہتا ہے یہی کہیں گے نا, اور وہ بھی ایسے بڑے شوق سے. اگر کوئی چیمپئن کھلاڑی نکل جائے یہاں تک چڈی پہن کر کے فیلڈ میں آئے, پھر اس کو دیکھتے رہے کہ تب کیا حشر ہوگا. حرام ہے کہ حلال؟ وہ تو حرام کر رہی ہے لیکن ہم اس کو دیکھیں گے اور وہ بھی کہیں گے ہمارے شہر کا نام روشن ہو رہا ہے, تو پھر اور بے غیرتی ہے. سوچو ذرا سا, برا نہ لگے, ہاں برا نہ لگے. حرام کی بات چل رہی, حرام ہے کہ حلال؟ اللہ اکبر. مزے لے لے کے نہ دیکھو, روشن نہیں. اسلام کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے اسلام کے نام پر. تو عین غضت عن محارم اللہ, وہ آنکھ جو حرام چیزوں سے بچ سکتی ہے. نمبر 2 وعین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے در سے رو دے. جو رہ گئی تھی میں بھول گیا تھا, آپ لوگوں نے یاد دلایا. تیسری وعین حرست فی سبیل اللہ, وہ آنکھ دشمنوں کے آنے سے کا, جنگ کے موقع پر دشمنوں کے آنے کا جو راستہ ہو, جدھر سے آنے کا خطرہ ہو. فوج کی سپہ سالار نے کہہ دیا بھائی تم یہاں مجاہدین کو سونے دو, تم یہاں نگرانی کرتے رہو. اگر دشمن ادھر سے حملہ آور ہو تو تم سب کو جگہ. نگرانی کرنے والی کس کی نگرانی؟ دشمنوں کی. ہاں ہو گئی تینوں ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.